میں جواں سال عالم دین متعلم جامعہ نظامیہ سید عبدالقادر قادری سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے نورانی خطاب سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آقا نامدار مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، سید عالم نور مجسم راحت آدم و بنی آدم، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم اور آپ جشن عید میلاد النبی علیہ الصلاۃ والسلام منانے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ سب سے پہلے ایک بات تو عرض کر دوں، میں نے سوچا کہ اس سال حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا 1500 سالہ جشن ولادت ہے۔ جس طرح حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت میں 1500 کا فیگر مکمل ہوا، اسی طرح اس کمیٹی کے خدمات میں جشن عید میلاد النبی علیہ الصلاۃ والسلام کا 25واں سال مکمل ہوا۔ جہاں پر وہاں 1500 کا فیگر مکمل ہوا، یہاں پر اسی طرح 25 کا فیگر مکمل ہوا۔ اس سال 28واں سال بھی ہو سکتا تھا، 27واں سال بھی ہو سکتا تھا، 23واں سال بھی ہو سکتا تھا، 25واں سال یادگار سلور جوبلی کے طور پر ہوا۔ تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ 25واں سال سلور جوبلی پر خوشی منائی جاتی ہے، خدمات کیے جاتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کو یہاں پر جشن مناتے ہوئے 25 سال ہوئے اور وہاں پر 1500 سال ہوئے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پر 25 سال مکمل ہونا، وہاں پر 1500 سالہ مکمل ہونا ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کی اس کمیٹی کے خدمات کو دیکھتے ہوئے 1500 سالہ پر 2500 سالہ مکمل کر دیا، تاکہ جہاں پر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشیاں منائی جائے، وہاں پر اس 25ویں سال کی خوشیاں منائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں ان خوشیوں کو دگنا کر دیا ہے۔ آئیے اپنے مختصر سے انداز میں اپنی تقریر کو اختتام کی طرف لاؤں۔ ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں
حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد منانے کے لیے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے تو اپنے پیروں میں سے چپلیں نکال دیں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کے لیے جمع ہوئے، اور یہ ایسے رسول کے میلاد میں جمع ہوئے، اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ نہ زمین کو پیدا کرتا، نہ آسمان کو پیدا کرتا، نہ چاند کو پیدا کرتا، نہ سورج کو پیدا کرتا، نہ ستاروں کو پیدا کرتا۔ قرآن میں آیا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، عالمین سے مراد کتنے عالمین ہیں؟ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 10 ہے، 20 ہے، 100 ہے، 1000 ہے، 10,000 ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں 18,000 عالمین ہیں، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سے مراد اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو 18 کے 18,000 عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ غور کرنے پر بات معلوم ہوتی ہے، اس نبی کی امت میں آپ اور ہم ہیں، اور اسی نبی کے جشن ولادت منانے کے لیے آپ اور ہم یہاں پر جمع۔ اب اس میلاد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر ہر سال کچھ سوالات اٹھتے ہیں، اس میں سے ایک سوال یہ جو ہم سے کیا جاتا ہے، یہ میلاد کیا صحابہ نے منایا تھا؟ یہ آپ اور ہم جو میلاد مناتے ہیں کیا صحابہ نے منایا تھا؟ تو ہمارا جواب، ہمارا ان سے یہ کہنا ہے کہ ہمارا میلاد النبی منانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام نے میلاد منایا تھا۔ کیسے؟ ہم نے دیکھا اپنے بڑوں کو کہ وہ میلاد منا رہے ہیں۔ کون بڑے ہیں؟ اولیاء کو دیکھا، صالحین کو دیکھا، مفسرین کو دیکھا، محدثین کو دیکھا، صلحاء کو دیکھا، اولیاء کو دیکھا، اولیاء نے شہداء کو دیکھا، شہداء نے صدیقین کو دیکھا، صدیقین نے تبع تابعین نے دیکھا، تبع تابعین نے تابعین کو دیکھا، تابعین نے کس کو دیکھا؟ تابعین نے صحابہ کو دیکھا۔ صحابہ میلاد منا رہے ہیں، اگر صحابہ میلاد نہیں مناتے تو آج ہم بھی میلاد نہیں مناتے۔ ہمارا یہ میلاد منانا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ نے میلاد مصطفیٰ منایا تھا۔ میلاد مصطفیٰ صحابہ کی زندگیوں میں شامل ہے، میلاد مصطفیٰ احادیث کے کتبوں میں شامل ہے، میلاد مصطفیٰ قرآن کی آیتوں میں شامل ہے۔ آئیے میلاد مصطفیٰ کا جواز آپ کو دیتا ہوا چلوں۔ احادیث کی کتاب میں آتا ہے غزوہ تبوک کا موقع تھا، جب غزوہ تبوک ختم ہوئی تمام صحابہ کرام مسجد نبوی میں جمع ہیں۔ مسجد نبوی میں تمام صحابہ، ایک صحابی کہتے ہیں کتاب میں لکھا ہوا ہے مسجد نبوی کا مقام تھا، 30,000 صحابہ موجود تھے۔ غزوہ تبوک کے بعد جب وہاں سے فتح ہو کر واپس آ کر تمام صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، خود سرکار بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا کیا؟ حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے اٹھ کر ٹھہر گئے، وہاں پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد حضرت عباس نے مسجد نبوی میں 30,000 صحابہ کے مجمع کے سامنے نہ نماز کی تعریف کی، نہ نماز کے رکعتیں بتائی، نہ روزے کی تعریف کی، نہ زکوٰۃ کی تعریف کی، نہ حج کی تعریف کی۔ کیوں؟ حضرت عباس کو بھی معلوم تھا 30,000 کا مجمع جمع ہے، مسجد نبوی کا موقع ہے۔ حضرت عباس اٹھے اور نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج۔ حضرت عباس نے وہاں پر ٹھہر کر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد کا تذکرہ کیا تھا۔ احادیث میں موجود ہے حضرت عباس نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی میلاد کا ذکر کیا، فرمایا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی آنکھیں ایسی ہیں ان پر قربان جاؤں، آپ کے کان ایسے ہیں ان پر قربان جاؤں، آپ کی آنکھوں کے دیکھنے پر قربان جاؤں، آپ کے ہاتھوں کے پکڑنے پر قربان جاؤں، آپ کے پیروں سے چلنے پر قربان جاؤں۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضرت عباس سے میلاد مصطفیٰ سنا، اپنی پیدائش کا تذکرہ سنا، تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام
वस्सलाम ने हज़रत अब्बास से ये नहीं कहा कि ए अब्बास ये क्या मेरी मिलाद का तज़किरा कर रहे हो, नमाज के बारे में कहो, रोज़े के बारे में कहो, ज़कात के बारे में कहो, हज के बारे में कहो, कुर्बानी के बारे में कहो। नहीं, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी नहीं फरमाया ए अब्बास ये क्या कर रहे हो, ये कोई बिदअत है, ना कि कोई हराम है, ना शिरक है, ये बिदअत बातें हैं, ये न किया करो, ये हराम बातें हैं, ये न किया करो, ये शिरक है, ये न किया करो। नहीं फरमाया। जब हज़रत अब्बास के मुंह से अपने मीलाद का तज़किरा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनते हैं तो हज़रत अब्बास को खुशखबरी देते हैं और कहते हैं कि ए अब्बास आपने मेरे मीलाद का तज़किरा किया है, याद रखो इसके बदले आप कोई गुनाह में नहीं पड़ने वाले, अल्लाह ताला आपके चेहरे को ताज़ा रखेगा। मेरी मीलाद का तज़किरा करने पर अल्लाह आपके मुंह को ताज़ा रखेगा। आज हम भी हुजूर की मीलाद का तज़किरा कर रहे हैं, अहादीस में शामिल है। हज़रत हस्सान बिन साबित के अशआर मशहूर हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में तमाम सहाबा जमा हैं। हज़रत हस्सान बिन साबित को ऊंची जगह पर मिंबर पर बिठाया गया। वहाँ मिंबर पे बैठने के बाद भी हज़रत हस्सान बिन साबित ने भी न नमाज की रकातें बताई, न रोज़े का वक्त बताया, न ज़कात की अदाई बताई, न हज के अय्याम बताए, बल्कि हज़रत हस्सान हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामईन में जमा हैं। हज़रत हस्सान बिन साबित हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने ऊँचे मिंबर पर बैठकर क्या बयान कर रहे हैं? हज़रत हस्सान बिन साबित कोई और बात नहीं बयान कर रहे हैं, हुजूर की मीलाद का तज़किरा कर रहे हैं। क्या किया हज़रत हस्सान बिन साबित के वो 4 मिसरे आज भी बच्चे बच्चे को याद है। क्या है? व अहसनु मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। क्या फरमाते हैं? व अहसनु मिन कलम तरक़त्तु ऐनी, या रसूल अल्लाह आपकी तरह हसीन व जमील मेरी आँखों ने आज तक नहीं देखा। क्या फरमाते हैं? व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा, या रसूल अल्लाह मैं देखता भी कैसे आपकी तरह हसीन व जमील किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, या रसूल अल्लाह आप बेऐब पैदा किए गए हैं। कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा, या रसूल अल्लाह आप उसी तरह पैदा किए गए हैं जिस तरह आप पैदा होना चाहते थे। सुभान अल्लाह, सुभान। किस तरह पैदा हुए हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह पैदा हुए कि आँखें हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है, देखना खुदा का है। कान हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के है, सुनना खुदा का है। जो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ को देख ले समझ जाए कि पकड़ना अल्लाह का है। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चलने को देख ले समझ जाए कि चलना अल्लाह का है। हत्ता कि जो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे का दीदार कर लिया उसने हक़ का दीदार कर लिया। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाते हैं, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने मुझको देख लिया उसने हक़ को देख लिया है। मीलादुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाज़ कुरान में भी है, मीलादुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाज़ हदीस में भी है। अपनी ज़बानें खोलकर, अपने मुंह खोलकर मीलाद को शिर्क कहना आसान है। वो शिर्क कहते हैं, साबित नहीं कर सकते। हम सहाबा की सुन्नत कहते हैं, साबित भी करके बताते हैं। हुजूर को इख्तियार नहीं था, कहना आसान है, साबित नहीं कर सकते। हम कहते हैं, हमारा अक़ीदा है कि हुजूर को इख्तियार था, हम साबित करके बताते हैं। सुभान अल्लाह। कैसा इख्तियार था आप तमाम बखूबी जानते होंगे, मगर यादे के लिए फरमा दूं कैसा इख्तियार था हुजूर का। नमाज असर का वक्त है, हज़रत अली की गोद में हुजूर का सर है। हज़रत अली ने नमाज असर अदा न की थी,
नमाज असर का वक्त था, हज़रत अली ने अदा न की। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अली की गोद में आराम फरमा रहे हैं। अली देख रहे हैं कि वहाँ पर सूरज गुरूब हो रहा है, यहाँ से हाथ से असर का टाइम जा रहा है, यहाँ पर हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी गोद में आराम फरमा रहे हैं। क्या करूँ? हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठाऊँ या ना उठाऊँ, उठाऊँ या ना उठाऊँ, उठाऊँ या ना उठाऊँ? इसी कश्मकश में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँख से आंसू जारी होते हैं, जो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुखसार पर आ गिरते हैं। हुजूर की आँख खुलती है, पूछते हैं ऐ अली क्या हुआ? हज़रत अली अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, वहाँ पर सूरज गुरूब हो रहा है, मैंने नमाज असर अदा न की, इसीलिए परेशान था कि आपको जगाऊं या न जगाऊं। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ अली परेशान ना हो, अल्लाह ने उसके महबूब को इख्तियार दिया है, तूने असर की नमाज अदा न की, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया सरकार अब क्या होगा? हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अब कुछ नहीं, तेरे नबी के इख्तियार ज़ाहिर होगा। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथों को उठाया, फरमाया ऐ रब्बुल आलमीन, मेरे अली ने मेरी खिदमत के तौर पर असर की नमाज उसकी क़ज़ा हो गई, अब क्या किया जाए? हुजूर के यहाँ से हाथ उठते हैं, वहाँ से सूरज पलट कर वापस आता है। क्या है ये? हुजूर का इख्तियार है। यहाँ से मुस्तफ़ा के हाथ उठते हैं, वहाँ से सूरज पलट कर आता है। क्या कहते हैं सालेहीन? फरमाते हैं हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इख्तियार पर हज़रत अली ने नमाज असर अदा की। क्या मालूम हुआ? हुजूर का इख्तियार मालूम हुआ। हुजूर के हाथ उठ जाएं तो सूरज पलट कर आ जाए, हुजूर के उंगली उठ जाए तो चांद दो टुकड़े हो जाए। इसीलिए शायर फरमाता है सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले खुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले खुदरत रसूलुल्लाह की। ये हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इख्तियारात हैं। और मैंने जो अर्ज़ किया, हज़रत अब्बास ने ग़ज़वे तबूक के बाद हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मीलाद बयान की। पूछने वाले पूछते हैं कि इसका रेफरेंस क्या है? सुनो, मुस्तदरक अल हाकिम उठाओ, जिल्द नंबर 3 उठाओ, सफ़ा नंबर 370 पे जाओ, हदीस नंबर 5417 उठाकर देखो, वहाँ पे हज़रत अब्बास का मीलाद मनाना साबित है। सुभान अल्लाह, सुभान। तुम्हें वहाँ मिलेगा हुजूर की मीलाद के बारे में। अब पूछने वाले पूछते हैं मुस्तदरक अल हाकिम हम भी पढ़ते हैं, मुस्तदरक अल हाकिम वो भी पढ़ते हैं, उन्हें कोई मीलाद का जवाज़ नहीं दिखता, हमें मीलादुन नबी दिखती है। फ़र्क क्या है पढ़ने, हमारे पढ़ने में और उनके पढ़ने में? बस फ़र्क इसी बात का है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक हाथ में खुदा की इबादत को लेके किताब पढ़ते हैं, चाहे कुरान हो चाहे आम किताब हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की इबादत लेते हैं, किताब पढ़ते हैं। हुजूर की मीलाद नज़र नहीं आती। हम वो सुन्नी हैं, हम वो खुश अकीदा हैं जो एक हाथ में खुदा की इबादत लेते हैं तो दूसरे हाथ में मुस्तफ़ा की मोहब्बत लेकर किताबें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी किताब पढ़ते हैं, हम भी किताब पढ़ते हैं। फ़र्क क्या है? उनका रहबर सही नहीं है। वो किताब खोलता है, मीलाद को छुपाता है, नमाज को ज़ाहिर करता है, रोज़े को छुपाता है, नमाज को ज़ाहिर करता है, ज़कात को ज़ाहिर करता है, मीलाद को छुपा लेता है, हज को ज़ाहिर करता है, मीलाद को छुपा लेता है, कुर्बानी को ज़ाहिर करता है, मीलाद को छुपा लेता है, अक़ीक़े को ज़ाहिर करता है, मीलाद को छुपा लेता है। मीलाद मुस्तफ़ा से और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चर्चों से इतनी जलन और हसद है कि हुज़ूर के मीलाद को छुपा लेते हैं, बाकी चीज़ों को बता लेते हैं। ये उनके रहबर है जो हुज़ूर की मोहब्बत से दूर करते हैं, और उनके ऊपर देखें तो रहबर ही रहबर हैं, मगर सारे गुस्ताख हैं। हमारे ऊपर हमारे रहबरों को देखो, जब हम किताब खोलते हैं हमारा रहबर कभी सिद्दीक़ अकबर होता है, हमारा रहबर कभी फ़ारूक़ आज़म होता है, हमारा रहबर कभी उस्मान गनी होता है, हमारा रहबर कभी मौला अली होता है, हमारा रहबर कभी इमाम हसन होता है, हमारा रहबर कभी इमाम हुसैन होता है, हमारा रहबर कभी ज़ैनुल आबिदीन होता है, हमारा रहबर कभी जाफ़र सादिक़ होता है, हमारा रहबर कभी इमाम मोहम्मद बाक़र होता है, हमारा रहबर कभी इमाम
محمد باقر ہوتا ہے، ہمارا رہبر حسن عسکری ہوتے ہیں، ہمارا رہبر امام علی نقی ہوتے ہیں، ہمارا رہبر امام علی تقی ہوتے ہیں، ہمارے رہبر امام علی ابن موسیٰ رضا ہوتے ہیں، ہمارے رہبر وہاں سے نکلتے ہیں تو غوث اعظم ہمارے رہبر ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں ہمارے رہبر غریب نواز ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں ہمارے رہبر بہاؤالدین نقشبند ہے، ہمارے رہبر شہاب الدین عمر سہروردی ہیں، ہمارے رہبر امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، ہمارے رہبر امام احمد بن حنبل ہیں، ہمارے رہبر امام شافعی ہیں، ہمارے رہبر امام مالک ہے۔ وہاں سے نکلو، دیکھو دکن میں آ کر ہمارے رہبر تم کو کبھی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی شکل میں نظر آتے ہیں، تو ہمارے رہبر کبھی تمہیں بابا شرف الدین کے نظر آتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کبھی بندہ نواز کی صورت میں نظر آتے ہیں، ہمارے رہبر کبھی بابا شرف الدین کی صورت میں نظر آتے ہیں، ہمارے رہبر کبھی تمہیں یوسفین شریفین کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ وہ ہیں جن کے رہبر سارے گستاخ ہیں اور ان کے شاگردوں کو گستاخی کی طرف لے جاتے ہیں، یہ ہمارے رہبر ہیں جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے عاشق ہیں، جو ان کا ہو جاتا ہے وہ مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے اور ہمارے رہبروں میں فرق ہے، ان کی رہبری غلط، ہماری رہبری صحیح۔ قرآن پاک کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، پوری آیت نہیں پڑھتے، آدھی آیت سناتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا مت کہو۔ رائنا کے معنی توجہ فرمانے کے ہے، کس کو مت کہو؟ نبی کو مت کہو۔ لہٰذا اے سننے والو یہ یاد رکھو، نبی کو ہماری طرف توجہ کہنا حرام ہے، نبی کو شفاعت کرنے والا سمجھنا حرام ہے، نبی کو حاضر و ناظر سمجھنے والا حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے، نبی ہماری مدد نہیں کر سکتے، نبی زندہ نہیں ہے، نبی ہمارے مختار نہیں ہے، مالک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نبی کا وصال ہو چکا، وصال بھی نہیں کرنا، نبی مر کے مٹی میں مل چکے، شفاعت نہیں، حاضر و ناظر نہیں، علم غیب نہیں، کچھ نہیں۔ یہ ان کا رہبر ہے جو اپنی رہبری کے ذریعے ان کو یہ سکھاتا ہے۔ قربان جائیے ہمارے رہبروں کی طرف، جو ابھی میں نے آپ کو سنایا، وہ رہبر فرماتے ہیں کہ آدھی بات کو پکڑ کر آدھی کو چھوڑ دینا یہ بازو والوں کا طریقہ ہے۔ ہم سنی ہے، ہم پوری بات کرتے ہیں، ہم سنی ہے، ہم دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ پڑھو پوری آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقل انظرنا، اے ایمان والو رائنا مت کہو، انظرنا کہو، کیونکہ رائنا کے ایک اچھے معنی ہیں، ایک برے معنی ہے، اور انظرنا کے ایک ہی معنی ہے۔ یا رسول اللہ ہماری طرف توجہ فرمائیے، انظرنا کا جو ایک معنی ہے وہ اچھائی کی طرف ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اساتذہ نے، ہمارے شیوخ نے، ہمارے اماموں نے، ہمارے پیروں نے ہمیں فرمایا، ہمارے استاذوں نے ہمیں فرمایا، دیکھو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقل انظرنا میں یہ راز ہے۔ رائنا کا مطلب توجہ کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ایک معنی جو غلط نکلتا ہے، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ لفظ استعمال، جو صحابہ کرام حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو وہ لفظ بھی استعمال نہ کریں جس کے دو معنی نکلتے ہوں، ایک اچھائی کی طرف، ایک برائی کی طرف۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے جو بندہ آ کر میرے محبوب کی بارگاہ میں کچھ عرض کرے تو اسی الفاظ سے کرے جس کے معنی غلط نہیں نکلتے، جتنے معنی نکلتے ہوں اچھے نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رائنا انظرنا، رائنا کے معنی توجہ فرمائیے، اور ایک غلط معنی جو دوسری زبان میں گالی کے لیے استعمال ہوتا تھا، منافقین آ کر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بزم میں بیٹھ کر رائنا یا رسول اللہ، رائنا یا رسول اللہ پکارتے تھے، لیکن دن میں نیت اچھی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں وَقُلْ انظرنا، آج سے انظرنا استعمال کرو، کیونکہ انظرنا کے غلط معنی نہیں نکلتے، جتنے نکلتے ہیں اچھے نکلتے ہیں۔ وہ ان کی رہبری تھی، اپنی رہبری کے ذریعے اپنے جو شاگرد ہیں شاگردوں کو گستاخ بناتے ہیں، یہ ہمارے اساتذہ ہیں جو اپنی رہبری کے ذریعے ہمیں عاشق بناتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے جیسا ان کا عقیدہ تھا۔ رائنا کو لے کر وہ کہتے تھے حضور شفاعت نہیں کر سکتے، حضور کو علم غیب نہیں تھا، حضور زندہ نہیں ہیں، حضور مدد نہیں کر سکتے،
حضور حاضر و ناظر نہیں ہے، حضور کو یا رسول اللہ پکارنا شرک ہو جائے گا، شرک نہیں ہوگا۔ ہمارے اساتذہ نے فرمایا جو کہتے ہیں حضور کو مردہ ہے، ہمارے اولیاء میں دیکھو ایک پائے کے بزرگ جنہیں محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، وہ اپنی کتاب میں حیات النبی کو ثابت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے تو دنیا سے جانے کے بعد جب فرشتے اس کی روح کو نکالتے ہیں تو اس کے جسم جتنا پاکیزہ ہوتا ہے اس کے جسم سے زیادہ پاکیزہ جگہ اس کی روح کو رکھا جاتا ہے۔ جب تمام انسانوں کی روح کو نکالا جاتا ہے تو ان کے بدن کی پاکی کو دیکھ کر اس کی پاکی سے زیادہ پاکیزہ جگہ، بدن سے زیادہ پاکیزہ جگہ ان کی روح کو رکھا جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے جب حضور پاک علیہ السلام کے رحلت فرمانے کا وقت آیا، حضور پاک علیہ السلام کی روح مبارکہ کو فرشتوں نے نکالا، لے کر اوپر گئے، حضور پاک علیہ السلام کی جسد پاک سے زیادہ پاک جگہ دیکھنا ہے، فوق میں گئے، جا کر دیکھا حضور پاک کے بدن مبارک سے زیادہ پاکیزہ جگہ جہاں پر حضور کی روح کو رکھا جائے، فوق میں نہیں ملی، تحت میں گئے نہیں ملی، شمال میں گئے نہیں ملی، جنوب میں گئے نہیں ملی، مشرق میں گئے نہیں ملی، مغرب میں گئے نہیں ملی، ساری دنیا چھان مار لی۔ فرشتے آخر میں عاجز آ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ ہر بندے کی روح کو نکالا جاتا ہے تو اس کے بدن سے زیادہ پاکیزہ جگہ رکھا جاتا ہے، لیکن یہ کیا ماجرا ہے مولا، ہم تیرے حبیب کی روح مبارکہ کو نکالتے ہیں تو حبیب کے جسد پاک سے زیادہ کوئی جگہ ہمیں ملتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں تم کیا ڈھونڈتے ہو، میں نے اپنے محبوب کے جسد سے زیادہ پاکیزہ جگہ کہیں بنائی ہی نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہیں بنائی ہی نہیں ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کریں تو کیا کریں، جب بندے کی روح کو نکالا جاتا ہے تو اس کے بدن سے زیادہ پاکیزہ جگہ رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی جگہ بنائی نہیں ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کرے تو کیا کرے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں ایسی جگہ بنائی نہیں ہے تو ایک کام کیا جا سکتا ہے، جہاں سے اس روح کو نکالا گیا تھا وہیں واپس اس روح کو رکھ دیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تبھی تو شاعر نے فرمایا منکر بنا ہوا ہے حیات النبی کا کیوں، لیتا ہے کیوں وبال گناہ عظیم کا، باطل کو چھوڑ چشم حقیقت سے کر نظر، زندہ ہے بال بال رسول کریم کا۔ سبحان اللہ۔ نبی کا جسد، نبی پورے کے پورے دور کی بات، نبی کا بال بال بھی زندہ ہے، یہ ہمیں عقیدہ دیا گیا ہے۔ آج ہم اس جگہ پر میلاد مصطفیٰ علیہ السلام منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آخری بات عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں، پوچھتے ہیں کہ میلاد النبی علیہ السلام صحابہ منائے تھے کیا؟ ان سے جا کر کہنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے سننے والو، اے پڑھنے والو، اے مومنو، تم میں سے اگر کوئی میلاد مصطفیٰ علیہ السلام منائے گا آخرت میں وہ کسی غیرے کے ساتھ نہیں رہے گا، آخرت میں اسے تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ یاد رکھو جو میلاد مصطفیٰ علیہ السلام منائے گا آخرت میں وہ جنت میں افضل البشر صدیق اکبر کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں پر میلاد مصطفیٰ علیہ السلام منائے جاتے ہوئے 25 سال مکمل ہوئے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا چلوں، اپنی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوا چلوں، آپ سب بھی دعا کریے کہ اس جگہ پر یہاں 25 سال سے جشن عید میلاد النبی علیہ السلام منایا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شان سے یہاں پر 25 سالہ جشن عید میلاد النبی علیہ السلام منایا جا رہا ہے، اس سے زیادہ عظیم الشان، اس سے زیادہ شان والا اللہ تعالیٰ یہاں پر 50 سالہ عید میلاد النبی علیہ السلام منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر نگران جلسہ آ چکے ہیں، مہمانان خصوصی آ چکے ہیں، ان کا خطاب بھی آپ کو سماعت کرنا ہے اور دعا بھی خصوصی دعا نگران جلسہ کریں گے۔ میں یہیں پر اپنی بات کو اختتام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔